السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد۔ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن مجید کے 21ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ اسی سورت کی ایک دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی پورے سورہ قرآن مجید میں نازل فرمائی؟ اصل میں اس سورہ میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ پہلے کے والدین اپنی اولاد کو، بڑے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن آج نصیحت کرنے والے کم رہ گئے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ حکیم لقمان، جن کے بارے میں بہت مشہور ہے، ان کی دواؤں کے بارے میں، ان کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں واقعات ہم بچپن میں سنتے تھے، لیکن شاید دھوکہ ہوا لوگوں کو۔ انہوں نے حکیم لقمان کو ڈاکٹر کے معنی میں لیا، حکیم طبیب کے معنی میں انہوں نے لے لیا کہ حکیم لقمان کوئی ڈاکٹر تھے، کوئی طبیب تھے، کوئی حکیم تھے جو جڑی بوٹیوں سے دوا بنا کے لوگوں کو دیتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اور بہت سارے قصے بھی لوگ سناتے تھے، بڑے بزرگ۔ حضرت اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حکیم لقمان نبی تھے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ولی تھے، نیک صفت انسان تھے، صوفی قسم کے انسان تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان حبشی غلام تھے جو نجاری کا کام کرتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا ان کے پیشے کے بارے میں، ان کا پیشہ کیا تھا، یعنی وہ نجار تھے، کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے وہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حبشی تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے ان کے، ناک چپٹی سی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک کالا حبشی آیا تو انہوں نے کہا اپنے کالے رنگ پر افسوس نہ کیا کرو، اپنے کالے رنگ پر افسوس نہ کیا کرو۔ تین قسم کے لوگ تھے، تین لوگ تھے جن کا رنگ کالا تھا،
لیکن لوگوں میں سب سے افضل تھے۔ ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت مہجہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھے، اور ایک حکیم لقمان۔ کہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت لے لو، تو انہوں نے حکمت کو قبول کیا۔ کسی نے کہا نبوت کا مقام زیادہ بڑا ہے، آپ کو نبوت قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا اللہ خود سے دے دیتا، خود سے اللہ نبی بنا دیتا تو ہم قبول کر لیتے، لیکن جب اختیار ہمیں دیا گیا تو پھر ہم نے آسان چیز کو قبول کیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، جب دو باتوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو جو آسان ہوتا آپ اس کو قبول کرتے تھے۔ اللہ کے سامنے بہادری نہیں دکھاتے تھے، طاقت نہیں دکھاتے تھے، بلکہ جو آسان ہوتا، جس پر عمل کرنا آسان ہوتا، آپ اس کو قبول کر لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا، علم کے معنی میں، حلم کے معنی میں، بردباری، عقل مندی اور اصابت رائے اور نبوت، کئی معنوں میں حکمت کا لفظ استعمال ہوا۔ حکمت کہتے ہیں ایسی بات کو، حکمت کہتے ہیں ایسی بات کو سننے والا جس سے نصیحت حاصل کر، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی نعمت جب کسی کو ملے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک لقمہ کھانا کھائے تو میرا شکر ادا کرے، ایک گھونٹ پانی پیے تو میرا شکر ادا کرے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک حکم ہے کہ ہم ایسے شکر گزار بنیں کہ انسان کا شکر گزار بنے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو دوسرے انسان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ سکھائیں اپنے بچوں کو جزاک اللہ کہنا سکھائیں، ہم خود عادی بنیں۔ کسی نے اچھا کام ہمارے ساتھ کر دیا، جزاک اللہ خیرن، اللہ تم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کی جگہ تھینک یو نہیں لے سکتا، تھینک یو ویری مچ بھی نہیں لے سکتا۔ جو الفاظ جزاک اللہ خیرن، اللہ تم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، ہم عادی بنیں اس کے، ہم اپنے بچوں کو عادی بنائیں۔ مہمان آیا گھر میں، اس نے بچوں کو پیسے دیا، چاکلیٹ دیا، چپ چاپ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو سکھائیں ہم اس وقت۔ اب انگلش میڈیم اسکولوں میں تھینک یو سکھانے لگے لوگ، کہ جو انگلش میڈیم اسکول بچے جاتے ہیں ان کو تھینک یو سکھایا جاتا ہے، وہ تھینک سے بول دیتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہمارے ہاں جو اسکول نہیں جاتے، دینی اداروں میں جاتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کو سکھائیں کہ آپ جزاک اللہ کہیں۔ شکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت دردناک ہے۔ جب نعمت ملنے پر ناشکری ہوتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر وہ نعمت چھنتی ہے، اور نعمت چھننے کے بعد انسان پچھتاوا کرتا ہے، انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد عطا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا کی، شکر ادا کیا انہوں نے۔ یعنی اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کی آخری خواہش ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے، لیکن جن کے اولاد نہیں ہے ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی صفت ہے یحیی و یمیت، دونوں اللہ کی صفت ہے۔ اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ مارتا بھی ہے، دونوں اللہ کی صفت ہے۔ زندہ کرنا بھی اللہ کا کام ہے، موت دینا بھی اللہ کا کام ہے، دونوں اللہ کی صفت ہیں۔ اسی طرح اللہ کی یہ بھی صفت ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہے بیٹا ہی بیٹا دے، ایک بھی بیٹی نہ دے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیں، ایک بھی بیٹا نہ دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ چاہے تو بیٹا بیٹی دونوں دے دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہے بانجھ بنا دے، بے اولاد بنا دے۔ اولاد کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت دکھا رہا ہے اللہ کہ ہم اس پر قادر ہیں، ہم جس کو چاہے اولاد دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ جس طرح اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، اسی طرح اولاد نہ دینا بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ تو جن کے اولاد نے ان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر جن کو اللہ اولاد دے تو یہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئی، حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں ہمیں اسماعیل اور اسحاق دیا۔ اولاد ملنے پر نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ کی کوئی نعمت کسی کو ملے، چھوٹی ہو یا بڑی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا حال آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم شکر کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر گھس گئے ہیں، لیکن زبان شکر کے تیار نہیں ہو رہی ہماری۔ اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ نعمت کو انسان بھول جاتا ہے، تکلیف کو یاد رکھتا ہے، تھوڑی تکلیف پہنچتی آدمی چلانے لگتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے، نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور استعمال کر کے بھول جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، بیٹی کے دانت میں درد تھا، انہوں نے شکایت کی ابا دانت بھی بڑا عجیب ہے، یہ بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ دانت کا درد جس کو ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کان درد سب درد کرے گا دانت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا دانت بھی بڑا عجیب ہے، درد بہت کرتا ہے، تکلیف بہت پہنچاتا ہے۔ فوراً نے کہا کہ بیٹی دانت کی تکلیف کو تم نے یاد رکھا، لیکن پوری زندگی جو دانت کا استعمال تم نے کیا، اللہ کی اچھی اچھی غذاؤں کو تم نے کھایا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، تو تم جو اس سے تم نے فائدہ اٹھایا، جو آرام اس سے ملا، اس کو تم بھول گئی، تکلیف کو تم نے خالی یاد رکھا۔ فوراً بیٹی کے ذہن کو موڑا کہ نہیں، ہم نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، کبھی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر آدمی کرے۔